الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والعاقبة للمتقين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان کا عنوان بدعت کسے کہتے ہیں، اعلان کے ذریعہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہیں، لہذا اس پر بیان دینے سے قبل خطبے میں تلاوت کی آیت کریمہ کا ترجمہ و مطلب سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر پارہ 28 آیت نمبر 7۔ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں، جس چیز کا حکم آپ کو دیں وہ لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ سرکار جس چیز کا حکم دیں وہ کرو اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کے رسول سے فرمائے، اللہ امت سے فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس کام سے منع فرما دیں روک دیں اسے نہ کرو۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں مجھ سے سوال نہ کرو۔ بخاری شریف کے حدیث سے سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں مجھ سے سوال نہ کرو۔ تم سے پہلے والوں کو ان کے سوال اور اپنے انبیاء پر اختلاف ہی نے ہلاک کر دیا۔ جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس سے بچو، اور جب کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اس کو کرو۔ جس سے منع کر دوں اس سے رک جاؤ اور جس کا حکم دوں اس کو کرو۔ یعنی جو کچھ تم کرتے آئے ہو کرتے رہو، ہم سے پوچھو نہیں کہ سرکار ایسا کریں کہ نہ کریں۔ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ سرکار ہم ایسا کرتے ہیں کریں کہ نہ کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے آ رہے ہو کرتے رہو، جو بھی تم کرتے ہو کرتے رہو۔ ہم کو جب حکم دینا ہوگا ہم حکم دے دیں گے کہ یہ کرو، اور جب منع کرنا ہوگا کہ یہ کام نہ کرو تو نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ ہاں جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو، مجھ سے پوچھو نہیں کہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ جو چیزیں ممنوع ہیں ان کو میں خود بیان کر دوں گا، اور جن کا کرنا ضروری ہے ان کو بھی بیان فرما دوں گا۔ جو چیزیں ممنوع ہونے والی ہیں اللہ کی طرف سے میں خود بیان کر دوں گا، اور جس کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے کلام پاک کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے میں تم کو بیان کر دوں گا۔ مذکورہ حدیث سے بالکل واضح ہے کہ شریعت کے احکامات کے جن باتوں کو اللہ و اس کے رسول نے پسند فرمایا کہ امت محمدیہ ان باتوں کو کرے تو رسول خدا نے اس کے کرنے کا حکم دے دیا، اور جن باتوں سے روکنا چاہا تو اس سے روک و منع فرما دیا۔ ان کے علاوہ جو کچھ لوگ کرتے آئے انہیں کرنے دیا، اور وہ حکم اباحت میں داخل مانے گئے۔ جس کے بارے میں سرکار نے کچھ نہیں فرمایا لوگ کرتے رہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حکم اباحت میں ہے، مطلب جائز ہے۔ دیکھو اسی بخاری شریف کتاب الاعتصام کی یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کو پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی۔
خواہ مخواہ کے لیے اپنے اوپر پریشانی مول لینا، زیادہ ہوشیار بننا. اور کچھ لوگ آج کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی ہوشیار بن رہے ہیں، یہ جائز یہ ناجائز، ایسا کرو ایسا نہیں کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، ہمیں جو حکم دینا ہوگا دے دیں گے، جس چیز سے منع کرنا ہوگا منع کر دیں گے. اور وہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ مسلمان جس نے کسی ایسی چیز کو پوچھا جو حرام نہیں تھی اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی. اس حدیث پاک سے بھی واضح کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اصل کاموں میں چیزوں میں کیا ہے؟ جائز ہونا ہے. اس لیے کہ جب تک کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا تھا وہ جائز تھی. ابھی سمجھ میں آیا نا؟ سرکار نے منع کیا تو ناجائز ہو گئی، اور جس چیز کو سرکار نے منع نہیں کیا سمجھ لیجئے کہ وہ جائز ہے. اب کسی نے پوچھا اور اس کا حکم بیان کر دیا گیا کہ یہ حرام، جس کی وجہ سے لوگ تنگی میں پڑ گئے. دار قطنی نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے کچھ چیزیں فرض فرمائی ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑو مت، ان کو کرتے رہو. اور کچھ حد مقرر فرما دی ہیں جن سے آگے نہ بڑھو. منع فرما دیا کہ اس کو نہیں کرنا تو نہ کرو بغیر بھولے ہوئے. اللہ بھولا نہیں ہے، تم یاد دلا رہے ہو کیا یار یہ بھی ناجائز ہونا تھا. تم پر مہربانی کے لیے کچھ چیزیں سکوت فرمایا، کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی فرمانے کے لیے سکوت فرمایا، لہذا اس سے بحث نہ کرو. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمایا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہ کرو بلکہ اس کو جائز سمجھو. یہی اصل حکم ہے. اصل الاشیاء الاباحہ، فارمولہ بن گیا فقہ کا کہ اشیاء میں اصل کیا ہے؟ حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے، ناجائز ہونا نہیں. ناجائز ہونے کے لیے حکم چاہیے، ہمیں دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا یا کسی صحابی نے منع فرمایا. اسی کے ہم معنی مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں بھی حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے. جن چیزوں سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کام سے منع کرے تو دلیل اس کے ذمہ ہے. کوئی منع کر رہا ہے تو دلیل وہ دے، اس کے ذمہ ہے. اور جو کام وہ کر رہا ہے وہ اصل سے متمسک ہے. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اصل حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. اب آتا ہے کوئی کہتا ہے ایسا نہیں کرو تو وہ دلیل دے، منع کرنے والا روکنے والا دلیل دے، وہ بتائے کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، حدیث پاک میں ایسا لکھا ہے. اور جو کرتا چلا آ رہا ہے کر رہا ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس یہ فارمولہ ہے حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق کہ اصل اشیاء میں اباحت ہونا ہے. اس لیے اس کے لیے یہی کافی ہے کہ منع نہیں فرمایا گیا. اگر منع فرما دیا جاتا رک جاتا ہو. ان باتوں کو خوب ذہن نشیں کر لو کہ ہزارہ مسائل کا یہی جواب ہے، سینکڑوں مسائل کا یہی جواب ہے. کوئی منع کرتا ہے دلیل دو بھیا، کہاں منع ہے؟ ہم کو ضرورت نہیں ہے دلیل دینے کی. یہ فارمولہ عوام اہل سنت ہمیشہ یاد رکھے. اب آپ لوگوں کو بھی بات کرنا پڑے گی، بحث کرنا پڑے گی. جو لوگ آپ کو آتے ہیں الٹا سیدھا سمجھانے کے لیے ان کو سیدھا یہ جواب دو کہ آپ ہی بتائیے منع کہاں ہے. سرکار کو نور نہ مانو، آپ بتاؤ کہاں لکھا ہے سرکار نور نہیں ہے. عید میلاد النبی نہ مناؤ، تم پوچھو عید میلاد النبی نہ منانا کہاں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بس یہی جواب ہونا چاہیے آپ کا. بھاگیں گے شیطان اپنے سر پہ پیر رکھ کے. جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سنا دیا آپ کو. بعض نادان ان مذکورہ حقائق سے چشم پوشی کر کے عوام کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں کہ بتاؤ یہ کام حضور نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، تابعین نے کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ جب یہ فارمولہ و قانون جو انہوں نے گڑھا ہے نا، ان کا گڑھا ہوا ہے نا، کسی حدیث میں نہیں بتا سکتے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا ہم نہ کریں، سرکار نے نہیں کیا ہم نہ کریں. ایسا فارمولہ نہیں ہے. بلکہ ابھی سنا نا کہ اللہ نے بغیر بھولے تم پر مہربانی فرماتے ہوئے سکوت فرمایا. تم بتاؤ گے اللہ کو کیا؟ خود ان کی پیداوار ہے، یہ فارمولہ ان کی پیداوار ہے.
کیا جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ کسی حدیث پاک میں دکھا سکتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہ کیا یا صحابہ نے نہیں کیا وہ بعد والے نہ کریں؟ ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں بتا سکتے، بلکہ ان کے اس فارمولے کے خلاف مذکورہ آیت و حدیث گواہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آیت پاک اور حدیث پاک بخاری شریف کی، یہ سب چیزیں ان کے اوپر بلکہ دلیل ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنی غلطی سدھار کر راہ حق اختیار کرنا چاہیے۔ درود پاک پڑھیے۔